بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ جی اسٹوڈینٹس، آج ہم آپ کے موضوعاتی مطالعے ہجرت اور جہاد میں سے ٹاپک جہاد کا لاسٹ کوسچن کریں گے۔ لاسٹ کوسچن کون سا ہے؟ جہاد اکبر کسے کہا گیا ہے؟ تفصیلاً بتائیے۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جہاد کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں۔ گو کہ آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے یاد کر لیے ہوں گے، آپ کیونکہ کافی دفعہ رپیٹ ہو چکا ہے، لیکن ایک بار پھر کر لیتے ہیں کہ جہاد لفظ جوہد سے نکلا ہے، جس کے معنی کوشش، محنت کرنے کے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں اس کا مفہوم کیا ہے کہ حق کی سربلندی کی خاطر، اس کی اشاعت و حفاظت کے لیے ہر قسم کی کوشش کرنا، چاہے وہ جانی ہو، مالی ہو یا جسمانی ہو، یعنی دماغی قوتوں کو اللہ کی راہ میں صرف کرنا کیا ہے؟ جہاد کہلاتا ہے۔ یہ اسٹوڈنٹ جہاد اکبر یا جہاد بن نفس، جہاد اکبر جو ہے، اس جہاد بن نفس بھی اس کو کہا گیا ہے، یعنی جہاد بن نفس کیا ہے؟ اپنے جسم اور جان کے ساتھ جہاد کرنا۔ یہ جہاد کی اعلیٰ ترین قسم ہے۔ جہاد بن نفس کیا ہے؟ اپنے جسم اور جان کے ساتھ میدان جنگ میں اللہ کی راہ میں کفار سے لڑنا، اللہ کی راہ میں دین کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے یہاں تک کہ اپنی جان بھی پیش کر دینا، جان بھی قربان کر دینا، جہاد بن نفس ہے۔ جہاد اکبر اور جہاد بن نفس ایک ہی چیز ہے۔ ان کو علماء نے جہاد اکبر کو جہاد بن نفس بھی کہا ہے۔ جہاد بن نفس کو قرآن کریم میں قتال کہا گیا ہے۔ قتال اس صورت میں فرض ہو جاتا ہے کہ جب دشمن مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، میدان جنگ میں آنے کے سوا کوئی اور صورت باقی نہیں رہتی۔ ایسی صورت میں انسان جو ہے اپنی جان کی بازی لگا کر اللہ کے دین کی اور اپنی حفاظت کرنا جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہے، اور ایسے حالات میں میدان جنگ میں ایک رات بھی گزارنا ہزارہ نمازوں اور روزوں سے افضل قرار دی گئی ہے۔ جہاد بن نفس بعض علماء کے نزدیک جہاد کی سب سے اعلیٰ قسم خود اپنے نفس، یعنی جہاد بن نفس اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ وہ علماء کرام اور صوفیاء کرام اس سے اپنے نفس کے خلاف جہاد کو جہاد اکبر قرار دیتے ہیں، اور بعض اوقات صحیح احادیث اور قرآن کریم سے بھی اسی مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے بارے میں جہاد کیا، جیسے آپ اس کے میننگز جانتے ہیں، جہاد کیا ہے؟ محنت کرنا، تکلیف، کوشش کرنا، ٹھیک ہے؟ ہم ان کو اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً وہ نیک کاروں میں سے ہیں۔ اسی طرح حدیث کے مفہوم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار آپ صحابہ کرام کے ساتھ میدان جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا آنا مبارک ہو، تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہو، کہ بڑا جہاد اپنے نفس کی خواہشات سے لڑنا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ بہترین جہاد وہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کرے۔ جی اسٹوڈنٹس، ڈائری کو نوٹ ڈاؤن کروانے سے پہلے میں یوم عاشورہ کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ یوم عاشورہ کی اہمیت کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سال کے 12 مہینے ہیں، اور ہر مہینے کے 30 دن یا 31 دن ہوتے ہیں، اور 29 بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام مہینے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان ایام میں کچھ مخصوص احکام مقرر فرمائے ہیں، کرنے کے کام یعنی بتائے ہیں۔ جیسے آپ اس سے پہلے محرم سے پہلے ہم ذوالحج کے فرسٹ 10 ڈیز کے بارے میں جان چکے ہیں کہ ان کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے۔ اسی طرح محرم الحرام بھی ایک ایسا مہینہ ہے جو کہ حرمت والا مہینہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے ایک محرم الحرام بھی ہے۔
اب محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی کیا ہیں؟ 10واں دن۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت، رحمت اور برکت کا حامل ہے۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو اس وقت تک عاشورہ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا تھا، لیکن بعد میں جب رمضان کے روزے جو ہیں وہ فرض ہوئے تو اس وقت عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، لیکن صرف 10 یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ نہیں رکھنا، بلکہ اس کے ساتھ یا تو 9 محرم کا روزہ رکھا جائے یا پھر 11 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 10 محرم تو یہود و نصارہ کے نزدیک بڑی عظمت کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، آئندہ سال ہم انشاءاللہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یعنی یوم عاشورہ 10 محرم کی فضیلت کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس روز اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا، لہٰذا ہم شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود کی نسبت ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، اور مسلمانوں کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ مگر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہے تو محرم کا روزہ رکھے اور جو نہ چاہے وہ نہ رکھے۔ یعنی محرم کا روزہ 10 محرم اس لیے اب آپ نے کرنا کیا ہے، اور اسی طرح ایک اور اس کی فضیلت اس لیے بھی 10 محرم کے روزے کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ گئی کہ اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ یہ دن مزید مقدس ہو گیا۔ مزید اب کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایک تو 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے، اس کے ساتھ چاہیں تو 9 محرم کا رکھ لیں اور چاہیں تو 11 محرم کا رکھ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشادات، ان کے نقش قدم پر چلنے کی، ان کی سنت کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد آپ لوگ اپنے گھروں میں آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اس کا ایصال ثواب جو ہے سید الشہداء اور ان کے تمام اہل بیت ان کو پہنچائیں۔ اب آپ اپنی آج کی ڈائری نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ ڈائری کیا ہے کہ آپ کے موضوعاتی مطالعے ہجرت اور جہاد میں سے ٹاپک جہاد کا کوسچن نمبر 4 یاد کرنا ہے۔ کوسچن نمبر 4 کیا ہے؟ جہاد اکبر کسے کہا گیا ہے؟ تفصیلاً تحریر کریں۔ اب میں آپ کو آپ کے فرسٹ فیز کا سلیبس جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کروا دیتی ہوں۔ اپنے فرسٹ فیز کا سلیبس آپ کا کیا ہوگا؟ سورہ الاحزاب، تعارف پلس رکوع نمبر 1، 2، 3، اس کے ٹرانسلیشن یعنی تینوں رکوع کی ٹرانسلیشن، ورڈز میننگ اور کوسچن آنسر۔ اس کے بعد احادیث مبارکہ میں سے حدیث نمبر 11، 12، 13 ان کا ترجمہ اور تشریح، اور اس کے بعد آپ کے موضوعاتی مطالعے میں سے آپ کا چیپٹر آئلی زندگی فل انکلوڈ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہجرت اور جہاد میں سے ٹاپک ہجرت کے جتنے کوسچن ہیں وہ آپ کے فرسٹ فیز کے سلیبس میں انکلوڈ ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اپنا فرسٹ فیز کا سلیبس بہت اچھے طریقے سے پریپیئر کریں گے اور بہت اچھے مارکس سے آپ لوگ کامیابی حاصل کریں گے۔ اسٹوڈینٹس اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں اپنے تمام اساتذہ کرام کو خصوصی یاد رکھیے گا، تمام مسلمان امت کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔